بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں 5 نکات شامل ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ کابینہ کے اجلاس کے ایجنڈے سے پی ٹی آئی پر پابندی کا پوائنٹ کیوں نکالا گیا، اور پھر اطہر من اللہ کا امریکہ میں خطاب، خود اپنا ہی پول کھول دیا اور پھر ایک بات ایسی کی جو ریکارڈ سے صحیح ثابت نہیں ہوتی، یہ غلط بیان نہیں کہیے یا بھول چکا نہیں جائے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر وفاقی حکومت تو ڈیجیٹل دہشت گردوں کا کچھ نہیں کر سکی، اور لگتا ہے کہ یہ کام بھی اداروں کو کرنا پڑے گا، لیکن کچھ ڈیجیٹل دہشت گردوں نے ایک کالے بھون سے مل کر 2 سینئر صحافیوں، بہت ہی سینئر صحافیوں، رضوان رضی صاحب جن کو آپ لوگ رضی دادا کہتے ہیں، اور سعید چودھری سینئر ترین عدالتی رپورٹر، ان پر ایک مہلک حملہ کر دیا ہے۔ اور پھر برطانوی پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے ڈرامہ ناکام رہا، لیکن اس ناکامی کو ہمارے میڈیا میں اجاگر نہیں کیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ آخر میں اگر وقت بچا تو یہ بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کو بڑی امیدیں ہیں ٹرمپ سے، اگرچہ یہ امیدیں باطل ہیں، لیکن ٹرمپ کا جیتنا مشکل نظر آتا ہے، اور وہ ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنا امیدوار بدل کے بائیڈن کو ہٹا کر ایک وہ کملا صاحبہ ہیں ان کو امیدوار بنایا، جس کی وجہ سے صورتحال میں پھر ایک ڈرامائی تبدیلی آ گئی ہے۔ تو ناظرین، سر فہرست کل کا سارا دن شور رہا کہ کابینہ کے اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی اور آرٹیکل 6 کی کارروائی، الوی عمران اور وہ قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمے کی منظوری دی جائے گی، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ کابینہ کے اجلاس میں ان امور پر تو غور ہی نہیں ہوا، اور پھر یہ طرح طرح کی افواہیں پھیل گئی۔ ظاہر حکومت کی مشینری اطلاعات کی ہے ہی نہیں، وزیر اطلاعات مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں۔ اب وہ خود تو پریس کانفرنس سے کرتے ہیں، لیکن ہر کام وزیر اطلاعات کا نہیں ہوتا، کچھ آگے انہوں نے لوگ رکھے ہوتے ہیں، ان کو متحرک کیا جاتا ہے۔ بہرحال حکومت کے اس سستی کی وجہ سے سارا دن ٹی وی چینلز پر یہ بات چلتی رہی کہ کابینہ ایک مرتبہ پھر پیچھے ہٹ گئی اور پابندی کا مسئلہ مؤخر ہو گیا، بلکہ بعض نے تو شور مچایا کہ پابندی جو ہے وہ ٹائم فش ہو گئی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پابندی کا فیصلہ اٹل ہے، یہ ٹل نہیں سکتا۔ ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے 2-3 دن پہلے حامی بھری تھی کہ ہاں ہم پابندی کی حمایت کرتے ہیں اور پابندی لگا دی جائے، لیکن پھر میسج ملا کہ نہیں، ابھی ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کے موقف میں 3-4 دنوں کے اندر نہیں، بلکہ پچھلے 10-12 دنوں کے اندر 3-4 مرتبہ تبدیلی ہو چکی ہے۔ تو پرسوں پھر انہوں نے نوٹ کر دیا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے اپنی غور و خوض مکمل کر لیا ہے، آپ یعنی گو اہیڈ کا اشارہ دے دیا، جس پر کابینہ کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن کابینہ کا اجلاس بلانے کی خبر آتے ہی پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر یہ میسج بھیجا کہ ابھی کچھ غور و خوض باقی ہے۔ اچھا، جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بہرحال ایگری کر جائے گی اور اس کی حمایت کرے گی، جس کے بعد کابینہ کا اجلاس دوبارہ ہوگا اور پھر اس کی منظوری دی جائے گی۔ لیکن میری اطلاع یہ بھی ہے کہ اگر فرض کیجیے، جس کا امکان کم ہے، کہ پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، تب بھی یہ فیصلہ لاگو ہوگا، اور کابینہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ کابینہ میں تو پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اس حکومت میں شریک ہے آئینی عہدوں کی حد تک اور پارلیمنٹ میں ووٹ کی حد تک، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بالآخر حمایت کر دے گی۔ تو گویا یہ معاملہ کچھ دنوں کے لیے مؤخر ہوا ہے، اور یہ جو افواہیں ہیں کہ حکومت ایجنڈے سے پیچھے ہٹ گئی، پابندی لگانے سے ڈر گئی، یا گو مگو کا شکار ہے، گو مگو کا شکار تو خیر وہ بہت سارے معاملات پر ہے، ہمیں حکومت کی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس مسئلے پر صورتحال یہ نہیں ہے جو چینلز پر کی جا رہی ہے۔ ناظرین، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، امریکہ کا دورہ کیا، اور پی ٹی آئی نے جس طرح ان کے اس دورے کو پروجیکشن دی اپنے تمام پروگراموں میں، اور جس طرح ان کے حق میں نعرہ بازی کی، اس سے یہ شک پڑنے لگا کہ اطہر من اللہ صاحب بطور جج امریکہ تشریف لے گئے ہیں، یا وہ پی ٹی آئی کے رہنما کے طور پر گئے ہیں۔ وہاں جہاں انہوں نے خطاب کیا وہ دراصل پی ٹی آئی کا ایک فنکشن تھا، اور اس میں انہوں نے جو خطاب کیا اس کا مذاق لوگوں نے اڑایا وہاں بھی اور پاکستان میں بھی۔ مثلاً انہوں نے مارشل لاؤں کی مخالفت کی، لیکن خاص طور پر مشرف کے مارشل لا کی بھی مخالفت کی، لیکن یہ نہیں بتایا
کہ یہ مشرف صاحب کی حکومت تھی جس میں ایک صوبے کی حکومت میں موصوف وزیر قانون رہے، لا منسٹر رہے، مارشل لا کے لا منسٹر، اس کو کیا کہیے، مارشل لا منسٹر۔ تو مارشل لا منسٹر صاحب یہ بتانے سے قاصر رہے یا اس بات کو گول کر گئے کہ جس مشرف کے مارشل لا کی وہ مخالفت کر رہے ہیں اسی مارشل لا کی وہ وکالت کرتے رہے، اس کے وکیل رہے، اس کے وزیر رہے، اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے، اور اب وہ ان کی کایا کلپ ہو گئی ہے۔ تو یہ تضاد جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر یہ تضاد ہمیں ان کی ایک اور ان کی تقریر کے ایک اور پوائنٹ سے بھی یاد آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ 9 اپریل کی رات میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں کھولی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ARY پر مارشل لا کی خبریں چل رہی تھی، تو میں نے عدالت کھولنے کا حکم دیا، لیکن میں عدالت تک گیا نہیں، بس روشنیاں وغیرہ وہاں ہوئی اور اس کے بعد پھر صورتحال بدل گئی تو میں نے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اچھا، اس سے ایک بات کا تو یہ پتہ چلا کہ موصوف ARY ہی کو سنتے تھے، ان کے گھر میں ہر وقت ARY ہی لگا رہتا تھا، یعنی وہی پروجیکٹ عمران۔ تو اس وقت جو خبر آئی تھی اور جس کی تصدیق بہت سارے ذرائع سے ہوئی، اور اس کو کسی نے کنٹروورشل نہیں بنایا، اس کی کسی نے تردید نہیں کی، اس کو 2 سال ہو گئے اس واقعے کو، تو وہ واقعہ یہ تھا کہ 9 اپریل کو ان کو اطلاع ملی من اللہ صاحب کو کہ عمران خان جو ہیں وہ جنرل باجوہ کو برطرف کرنے والے ہیں۔ برطرف سے مراد یہ ہے کہ ان کی توسیع کا جو نوٹیفیکیشن انہوں نے دیا تھا ان کی مدت ملازمت میں توسیع کا، تو اس نوٹیفیکیشن کو وہ واپس لینے والے ہیں، جس کا مطلب تو خیر وہی نکلا نا کہ باجوہ کو برطرف کرنے والے ہیں۔ تو یہ برطرفی رکوانے کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ کھولنے کا آرڈر دیا تھا، اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ مارشل لا لگ جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر کسی کام کا نہیں ہوتا، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو پھر اس صورت میں کوئی فیصلہ دے ہی نہیں سکتی، فیصلہ پر عمل درآمد کا تو ایشو کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ برطرفی کے نوٹیفیکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ رکوا سکتی تھی، یعنی اسٹے آرڈر دے دیتی، تو عمران خان کا وہ جو آرڈر تھا وہ کینسل ہو جاتا۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ جیسے ہی عمران خان کو پتہ چلا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی ہے، اور اگرچہ جج نہیں پہنچے لیکن وہ کھل گئی ہے، اور وہ ادھر سے حکومت کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا باجوے کی برطرفی کا، ادھر سٹے آرڈر آ جائے گا، تو پھر عمران خان نے وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، یعنی جاری ہی نہیں کیا، واپس نہیں لیا، وہ جاری ہی نہیں کیا، یعنی جاری کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ اور یہ بالکل کامن سینس میں ہے کہ کوئی بھی جج کسی بھی ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر دے سکتا ہے، یعنی ایسی صورتحال میں۔ لیکن یہ کہنا کہ مارشل لا رکوانے کے لیے عدالت کھولی تھی یا عدالت کھولنے کا حکم دیا تھا، یہ بات عقل و فہم سے بہت ہی بالا تر ہے۔ ہائی کورٹ کیا، سپریم کورٹ بھی اس وقت جب مارشل لا کا اعلان ہو جائے تو سپریم کورٹ کا آرڈر بھی کچھ نہیں کام کر سکتا، سوائے اس بات کے کہ وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا۔ بعد ازاں جب کبھی مارشل لا کے خلاف کارروائی ہوئی تو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ سامنے آئے گا کہ اس مارشل لا کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا تھا، تو یہ تو ایک صورت بنتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ واقعتاً حیرت کی بات ہے کہ عطر من اللہ صاحب نے یہ بات کی، کیسے وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، ناقابل فہم ہے۔ اس موقع پر 5-6 افراد نے مظاہرہ کیا ان کے خلاف، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ مسلم لیگ کے حامی تھے، 5-6 سے تو زیادہ ہی تھے، لیکن یعنی بہت تھوڑے تھے، اور یہ ایک ٹوکن قسم کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال افسوسناک ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا ایک جج امریکہ کا دورہ کرے اور PTI اسے اس طرح پورٹرے کرے جیسے وہ PTI کا کوئی لیڈر ہے جو امریکہ تشریف لا رہا ہے۔ ناظرین، ڈیجیٹل دہشت گردوں کے خلاف جو کرنا ہے وہ اداروں نہیں کرنا ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ حکومت میں اتنا دم خم ہے کہ وہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر سکے۔ دم خم ہے یا ارادہ ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے برعکس ایک لطیفہ ہوا ہے۔ لطیفہ اس معنی میں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، اس معنی میں لطیفہ کہ 2 سینئر صحافیوں، رضوان رضی صاحب جن کو رضی دادا کہا جاتا ہے، اور وہ سعید چودھری صاحب جو عدالتی رپورٹر ہے اور بہت ہی سینئر اور بہت ہی منجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں، اور ان کا ولاگ سن کر لگتا ہے کہ یہ قانون کے ماہر نہیں ہیں، بلکہ شاید یہ سپریم کورٹ میں وکالت کرتے رہے ہیں۔ ان کی اتنی زیادہ مہارت ہے اور بڑی شائستگی سے گفتگو کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں۔ ان کا قصور بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے عدالتوں کے فیصلوں کا پوسٹ مارٹم کیا اور بتایا کہ آپ نے تو یہ فیصلہ کیا، قانون میں تو یہ لکھا ہے،
اور اس بات پر کوئی غصہ تھا۔ اور رضوان رضی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کی جگتیں جو ہیں وہ بعض لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہیں۔ تو کہا کیا جاتا ہے، رپورٹ ہے کہ 2 ڈیجیٹل دہشت گردوں نے اسلام آباد کے ایک کالے بھونڈ سے ملاقات کر کے اس سے بھڑکایا کہ ان دونوں کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گی۔ وہ سارے ولاگ اس نے اکٹھے کیے، ان میں سے کلپ نکال کر اس نے جوڑے ہوئے تھے، اور وہ جوڑ کر وہ کالے بھونڈ کو سنائے۔ کالا بھونڈ بہت مشکل ہوا، اور اس نے پھر FIA کو فون پر آرڈر کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کیا جائے۔ اب FIA حکومتی ادارہ ہے، جج ٹیلی فون کر کے کس طرح اسے آرڈر دے سکتا ہے؟ جج کا کام ہے کہ وہ از خود نوٹس لے، یا اگر اس کو اختیار ہے یا وہ کوئی ریٹ پٹیشن کروائے، اس ریٹ پر کارروائی کرے، پھر وہ اس طرح کی گرفتاری کا آرڈر دے سکتا ہے، یا جو بھی اس نے قانونی کارروائی کی قانون میں جو گنجائش ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور FIA کو براہ راست حکم دیا، اور FIA حکومت کے ماتحت ہے، لیکن اب 24 گھنٹے اس کو گزر چکے ہیں، تو حکومت نے FIA پر کوئی پوچھ گچھ نہیں کی کہ بھئی تم نے یہ کیا۔ اس دوران یعنی حالیہ ہفتوں اور مہینوں میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اور کچھ دوسرے ججوں کے خلاف جس طرح گالم گلوچ کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے مطیع اللہ جان نے، اسد طور نے، اور یہ حسنات ملک نے، اور ایک اور بھی ہے اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اور یہ تو 4 نمایاں ہیں کیونکہ ان کا تعلق رپورٹنگ سے رہا ہے۔ لیکن جن کا تعلق رپورٹنگ سے نہیں رہا وہ PTI کے سوشل میڈیا کے سیل کا حصہ ہیں، ان کی تعداد بھی کچھ 30-35 کے قریب بنتی ہے ولاگرز کی، جو ہر دن میں 3 ویڈیو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کردار کشی کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر جو سوشل میڈیا پر جو ٹویٹر ہینڈلر ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں ان کی تو گنتی کوئی نہیں ہے، وہ تو 50 سے بھی زیادہ ہیں۔ تو ان کے خلاف FIA حرکت میں نہیں آئی، لیکن ان دونوں کے خلاف حرکت میں آ گئی، اور یہ اس حکومت کے منہ پر ایک تھپڑ ہے، یا تمانچہ کہہ لیں، اگر ذرا نرم لفظ رکھنا ہے تمانچہ کہہ لیں، کہ حکومت کی بات FIA کا ادارہ بھی نہیں مان رہا، تو یہ حکومت کیا کارروائی کرے گی یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ناظرین، کالے بھونڈ سے یاد آیا کہ وہ عطر من اللہ صاحب نے جب امریکہ میں خطاب کیا تو یہ بھی بتایا کہ یہ 5 بندے جو 6 خط لکھنے والے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان میں سے 5 میں نے لگائے تھے۔ یہ انہوں نے اعتراف جرم کیا یا کیا کیا، یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ اور ان میں وہ بھی ہے جس کا گرین کارڈ تھا امریکہ کا، اور جس نے یہ بات چھپائی، اس کو بھی انہی نے رکھا، اور اس کو بھی انہی نے رکھا جس کی جعلی ڈگری ثابت ہو گئی ہے، لیکن ہمارے نظام کی کمزوری کی وجہ سے نہ تو اس جج سے ابھی تک استعفیٰ لیا جا سکا ہے، نہ ہی اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکی ہے۔ ناظرین، برطانوی پارلیمنٹ میں بڑا ان کا شور تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ ایک قرارداد پاس کرنے والی ہے جس میں پاکستان پر پتہ نہیں کیا بم گرا دیا جائے گا۔ تو ایک چھوٹا سا اجلاس ہوا جس میں کل 12 ارکان پارلیمنٹ نے شرکت کی، اور کچھ PTI کے لوگ تھے، زلفی بخاری وغیرہ، شیطان، اس طرح کے جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو ان 12 ججوں میں 3 تو پاکستانی نژاد یوتھیے تھے، ان میں شامل تھا ناز شاہ، شامل تھی ایوب خان تھی، اور پتہ نہیں ایک اور تھا، اس طرح کو طارق محمود تھا، اور چوتھی جو تھی پریتی پاٹل ایک عورت جو انتہائی ہندو متعصب فرقہ پرست ہے، مسلمانوں کی دشمن ہے، اور پاکستان کی تو بہت ہی دیرینہ دشمن ہے، اور کسی موقع پر پاکستان کے خلاف زہر اگلنے سے باز نہیں رہتی، وہ تھی۔ تو یہ ٹوٹل 12 ارکان نے تقریریں کی اور اپنے انداز میں باتیں کی، اور عمران خان کے خلاف اور PTI کے خلاف کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ کوئی ایسی قرارداد، کوئی ایسا اعلامیہ دور تک کہیں نظر نہیں آیا جس کے PTI نے غل بچا رکھا تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ اتنی بڑی پارلیمنٹ ہے، ان میں سے 12 ارکان نکالے، اور 12 میں جو پہلی تھی وہ پاٹل صاحبہ، یعنی یہ اب سامنے کی بات ہے کہ PTI کو ہمیشہ پاکستان کے دشمنی کیوں ملتے ہیں اپنی تائید کے لیے۔ امریکہ میں بھی وہ بریڈ شرمن سے لے کر اور پتہ نہیں کون سے لوگ جو یہودی لابی کے ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ فلسطین پر ایٹم بم گرا دیا جائے، جو کہتے ہیں کہ سارے کشمیری ختم کر دیے جائیں، وہی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں۔ اور یہ لطیفہ اپنی جگہ ہے کہ ریاست مدینہ بنانے کا اعلان کر رکھا ہے عمران خان نے،
اور یہودی اس عمران خان کی ریاست مدینہ کی حمایت کر رہے ہیں، یعنی یہودی ریاست مدینہ کی حمایت کر رہے ہیں، تو وہ ریاست مدینہ کون سی ہوگی جس کی یہودی حمایت کر رہے ہیں، اور یہودی بھی نہیں بلکہ زائونسٹ۔ ناظرین، ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو امریکہ کے صدارتی الیکشن کی فضا بدل گئی۔ اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ ٹرمپ کی پوزیشن 7.7% نیچے گر گئی ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ تگڑی جا رہی ہے، لیکن پھر اس پر قاتلانہ حملہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ فضا دوبارہ بدلی، اور یہ پتہ چلا، مبصرین نے جو ابتدائی رپورٹ تھی وہ یہ دی تھی کہ اب ٹرمپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کتنے فیصد اضافہ ہوگا۔ کیا یہ وہ 7% کو کور کر جائے گا؟ کیونکہ امریکہ کے الیکشن میں 7% کا کور بہت بڑا ہوتا ہے، اس کو آدمی جیت نہیں سکتا، جس کے کم ہو جائے اور جس کے 7% بڑھ جائے اس کی جیت پکی ہوتی ہے۔ تو پھر جب سروے ہوا تو پتہ چلا کہ ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ بائیڈن سے زیادہ ہے، جس پر پھر ایک شور مچا اور بائیڈن کو ہٹا دیا گیا، اس کو یعنی دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ ویسے بھی بائیڈن اتنا بدنام ہو چکا تھا اپنی بیہودہ حرکتوں کی وجہ سے، اور 85 سال کی پتہ نہیں اس کی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی تصویریں بھی آتی رہی، اور پھر فلسطین میں جو اس نے گندہ ترین کردار ادا کیا وہ نہایت شرمناک تھا۔ تو اس کی مقبولیت بہت گر چکی تھی، وہ دستبردار ہو گیا، اور اس کے دستبردار ہونے کے بعد کملا ہیرس نامی خاتون کو امیدوار بنایا۔ تو اس کے امیدوار بنانے کے پہلے ہی روز پتہ چلا کہ ٹرمپ اور کملا ہیرس کی مقبولیت برابر آ گئی ہے، لیکن 2 دنوں میں یہ فرق پڑا ہے، مزید 2 دنوں میں، کہ کملا ہیرس کے 2 پوائنٹ بڑھ گئے ہیں ٹرمپ پر، یعنی ٹرمپ کے جیتنے کے امیدیں جو تھی وہ اب کم پڑنے لگیں، اور پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کملا صاحبہ جو ہیں یہ ہارڈ فیورٹ ہوں گی، اور یہ جو ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اور مایوسی کی خبر ہے، کیونکہ انہوں نے تو ایک غل مچا دیا تھا کہ ٹرمپ بس اس سال کے آخر میں آ رہا ہے اور پھر وہ آتے ہی عمران خان کو رہا کر دے گا، حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ ٹرمپ کو عمران خان سے اب کوئی انٹرسٹ نہیں رہا۔ جب پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر عمران خان نے امریکہ کا دورہ کیا تھا، ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا تھا اور بہت اچھے طریقے سے اس کے ساتھ ملا تھا، اس کو ویلکم کیا تھا، اور اس کی ایک وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے لیے اسے اس وقت پاکستان کے تعاون کی ضرورت تھی، اور دوسرا اس کا ایجنڈا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر بھارتی موقف جو ہے وہ عمران خان سے منوا لیا جائے، اور اس نے دونوں مقاصد حاصل کر لیے۔ اب ایسا کون سا مقصد اس نے پاکستان سے حاصل کرنا ہے، امریکہ نے، یہ ٹرمپ نے یا کملا ہیرس نے یا کسی نے بھی، کہ جس کی وجہ سے وہ کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم کو اس حد تک لفٹ کرائے جس حد تک ٹرمپ نے عمران خان کو کرائی تھی۔ اب چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے کوئی اور وزیر اعظم ہو، امریکہ کو پاکستان سے اس وقت فوری طور پر اور مستقبل قریب میں بھی کسی کام کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یا تو پاکستان کے لاڈ اٹھائے یا پاکستان کو دھمکیاں دے، سوائے اس کے کہ وہ چاہتا ہے کہ سی پیک کو رول بیک کیا جائے، اس کو پیک اپ کر دیا جائے، اس کو بند کر دیا جائے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی خالصتاً خوش فہمی تھی، اور پاگلوں والی بیوقوفوں جیسی خوش فہمی تھی کہ ٹرمپ آئے گا اور ہمارے مرشد کو چھڑا کر پھر سے ایوان وزیر اعظم میں بٹھا دے گا۔ ایک تو یہ ان کی خوش فہمی ویسے ہی غلط تھی، لیکن اگر ان کو کچھ کو امیدیں تھی اس حوالے سے تو چلیے مان لیتے ہیں کہ ان کی خوش امیدی اپنی جگہ پر کوئی دلیل رکھتی ہوگی۔ تو اب ان کے لیے مایوسی کی خبر ہے کہ ٹرمپ الیکشن جیتتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔